رحمَ من قرئ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی 6ویں تاریخ ہے. مسلسل قرآن مجید کے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری ہے جو سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے. اس آیت کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ایک مجلس میں بلکہ ایک عشرے میں بھی انسان ایک آیت کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، یعنی مومنین میں سے بھی کچھ سلیکٹڈ بندے ہیں، کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو خداوند عالم نے مرد کہا ہے. رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، جو عہد و پیمان اللہ سے باندھتے ہیں، اس وعدے کی وفائی کرتے ہیں، اس عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اور اس وعدے کی وفائی میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں
اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے انتظار کرتے ہیں. وہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ موت سے خوف نہیں کھاتے، بلکہ خوشی خوشی موت کا استقبال کرتے ہیں. انتظار کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. موت سے بھاگنے والے، جنگوں میں فرار ہونے والے اور ہیں، جو موت کا استقبال کرتے ہیں وہ اور ہیں. انتظار کرنے والوں کی فضیلت ہے، چاہے وہ موت کا انتظار کریں، چاہے وہ امام کے ظہور کا انتظار کریں. وما بدلوا تبدیلا، اور ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں تبدیلی نہیں آ سکتی. عزیزو، ہماری گفتگو جاری ہے خصوصیات شہدائے کرب و بلا کے عنوان پر، اور ہماری آج کی مجلس اس سلسلے کی چھٹی کڑی ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ 72 شہدائے کرب و بلا جن کا تذکرہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی باقی ہے، کیوں باقی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اندر کون سی خاص خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، خاص کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آج تک باقی ہیں. انہوں نے اپنے وجود کو خدا سے ملا لیا. چونکہ خدا باقی ہے، جو اپنے وجود کو خدا سے ملا لیتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے. میں نے کل کی مجلس میں ان کی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے، نہ ہی ہماری زندگیاں اتنی ہیں کہ ہم ان زندگیوں کے گزرتے ہوئے کرب و بلا کی خصوصیات کو سمجھ سکیں. ان کی زندگی بھی بہت کمال کی زندگی ہے، اور ان کی موت بھی کمال کی موت ہے، بلکہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ کمال کا ہے. ان کے زندگی کے ایک لمحے کو بھی صدیوں کے بلکہ ہزاروں کے سال بھی برابر نہیں دیکھا جا سکتا. کرب و بلا میں وہ بس مختصر سے دن گزارے ہیں، اور عاشور کا دن تو بس ایک دوپہر کا دن تھا، لیکن صدیوں کے لیے بلکہ ہزاروں سال کے لیے بہترین درس کرب و بلا والے دے کر گئے ہیں. کل جس خصوصیت کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ خصوصیت یہ تھی کہ شہدائے کرب و بلا بندگی کے معراج پر تھے، کمال عبودیت پر فائز تھے. یعنی وہ ویسے حقیقی بندے تھے جیسے خدا چاہتا تھا، جیسے امام وقت چاہتے تھے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا، بندہ بننا انسان کے لیے بہت بڑے کمال کی بات ہے. ہم اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نہ جانے در بدر کیوں بھٹکتے ہیں. کبھی مال اور دولت کے پیچھے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری عزت ہے. کبھی عہدوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری عزت ہے. کبھی برانڈڈ لباس پہن کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت ہے. کبھی بڑے سے بڑا بنگلہ بنا کے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں عزت مل جائے گی. یہ دنیا والے آئے اور چلے گئے. یاد رکھیے گا، ان سب چیزوں سے انسان کو عزت ملنے والی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اعتباری ہیں، وقتیہ ہیں، کبھی آتی ہیں اور کبھی چلی جاتی ہیں. عزت اگر کوئی دے سکتا ہے تو ذات پروردگار دے سکتا ہے. یعنی اگر ہمیں عزت چاہیے تو کسی بھی دنیا کے چیزوں کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ خدا کی بندگی میں آ جائیں. جب خدا کی بندگی میں آ جائیں گے اور اپنی پیشانی کو
جو تمہارے سر کا تاج ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکا دیں گے تو پھر یہ پیشانی، یہ تمہارا سر اتنا بلند ہو جائے گا کہ پھر کسی غیر کے آگے جھکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر ایک خدا کے آگے جھکا دیا ہے اپنے سر کو تو پھر کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن خبردار اگر ایک خدا کے آگے اس سر کو نہیں جھکایا تو شیطان کے آگے بھی جھکنا پڑے گا، مال و دولت کے آگے بھی جھکنا پڑے گا، حاکم کے آگے بھی جھکنا پڑے گا، امیروں کے آگے بھی جھکنا پڑے گا، اور خواہشات نفسانی کے مقابل میں بھی جھک جانا پڑے گا۔ یعنی اللہ کی بندگی ہر ایک کی اسارت سے، ہر ایک کی اسیری سے آپ کو آزاد کر دیتی ہے اور آپ کو ایک آزاد انسان بنا دیتی ہے۔ جس طرح سے کرب و بلا والے آزاد زندگی گزار کے گئے ہیں اور انہیں موت بھی ملی ہے تو آزاد موت ملی ہے، وہ کسی بھی حاکم کے انڈر میں نہیں تھے، وہ کسی بھی بادشاہ کے قبضے میں نہیں تھے، انہوں نے زندگی کے لمحات بھی گزارے ہیں تو خدا کی مرضی میں، اور موت کا خوشی خوشی استقبال بھی کیا ہے تو رضا پروردگار کے لیے۔ ہم کبھی کبھی فخر کرتے ہیں کثرت پر، مال کی کثرت پر، اور کبھی اولاد کی کثرت پر۔ اولاد میری اتنی زیادہ ہے، اولاد میری گریجویٹڈ ہے، اولاد میری مالدار ہے، اولاد میری اس عہدے پر فائز ہے، اور کبھی خاندان اور قبیلے پہ فخر کرتے ہیں، کبھی شہر اور ملک پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قابل فخر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں اور ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ کبھی کبھی انسان فخر کرتا ہوا تعداد پر فخر کرتا ہے، ہمارا بڑا خاندان ہے، ہمارا بڑا قبیلہ ہے، ہم زیادہ لوگ ہیں، ہمارے ووٹ زیادہ ہیں، ہمارے افراد زیادہ ہیں، اور کبھی فخر کرتا کرتا قبرستان چلا جاتا ہے، جس طرح سے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اپنے کثرت پر، اولاد کی کثرت پر یا افراد اور خاندان کی کثرت پر فخر کرتا کرتا انسان کہاں پہنچ گیا؟ مردوں کے پاس پہنچ گیا، قبرستان میں پہنچ گیا، اور قبرستان پہنچ کے کہتا ہے کہ ہمارے اتنے مردے ہیں، تمہارے اتنے مردے ہیں۔ دیکھیے عزیزو، یہ وہ چیزیں ہیں جو قابل فخر نہیں ہیں۔ عزت کے لیے ہمارے لیے سب سے اہم چیز خدا کی بندگی ہے۔ جس طرح سے مولا امیر نے دو جملے بہت خوبصورت، یہی دو جملے ہیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ مولا امیر فرماتے ہیں، امیر متقیان فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا۔ اے میرے پروردگار، میری عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ انہیں خدا کی بندگی میں آ جانا، انہیں 1,24,000 نبیوں کو جو عزت ملی ہے خدا کی بندگی کی وجہ سے ملی ہے، اور جو بھی خدا کی بندگی سے نکل گیا وہ ذلیل ہو گیا، وہ خوار ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے لیے قابل فخر یہ ہے، اگر مجھے فخر کرنا ہے تو اس بات پر فخر کرنا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ میں نے اپنے خواہشات کو رب نہیں بنایا، میں نے بتوں کو اپنا خدا نہیں مانا، میں نے مال و دولت کو خدا نہیں سمجھا، میں کسی غیر کے آگے بھی سر نہیں جھکاتا، میں نے جو کائنات کا حاکم ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو قادر مطلق ہے، اسے اپنا پروردگار تسلیم کیا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور ہمارے لیے اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ علی مرتضیٰ جیسا امام ہمارا امام ہے۔
ہم نے امام حسن و امام حسین کو امام تسلیم کیا ہے، ہماری شہزادی فاطمہ زہرا ہے، ہم 1,24,000 نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم 14 معصومین کے پیروکار ہیں۔ اس بات پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، ورنہ دنیاوی عہدے قابل فخر نہیں ہیں، اس لیے کہ کبھی آتے ہیں اور کبھی چلے جاتے ہیں۔ جس طرح سے بہت خوبصورت جملہ شہید آیت اللہ مرتضی مطہری نے فرمایا کہ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، مجھے خوشی نہیں ہوتی، لوگ مجھے مفکر کہتے ہیں، آیت اللہ کہتے ہیں، فلاسفر کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹل اور القاب دیتے ہیں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں عزادار حسین ہوں۔ اس لیے کہ عزادار حسین ہونا اتنی بڑی ڈگری ہے، اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اگر انسان اس عزادار حسین کی ڈگری کو محفوظ کر لے تو یقین جانیے اس کی دنیا بھی آباد ہے، وہ آخرت میں بھی نجات یافتہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے، مرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈگریاں بھی مر جاتی ہیں۔ اذا مات المفتی مات الفتویٰ، جب مفتی بھی مرتا ہے تو اس کا فتویٰ بھی مر جاتا ہے، ڈاکٹر مرتا ہے تو اس کی ڈگری بھی مر جاتی ہے، انجینئر مرتا ہے تو اس کی ڈگری بھی مر جاتی ہے، اور کوئی بھی گریجویشن کرنے والا، ڈگری حاصل کرنے والا، اس کی موت کے ساتھ ساتھ اس کی ساری ڈگریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دنیا کے جتنے عہدے ہیں، جتنے پوسٹ ہیں، وزیر ہیں، کب تک؟ زندگی تک۔ بادشاہ ہے، حاکم ہے، صدر ہے، سیکریٹری ہے، جو بھی ہے، موت تک یہ ساری ڈگریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن عزادار حسین یا زائر حسین یا ذاکر حسین کی جو ڈگری ان کی طرف سے ملتی ہے وہ زندگی میں بھی کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آ جاتی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے۔ میں نے کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم اسی نسبت کا خیال کریں گے تو ہماری زندگی کا رویہ بدل جائے گا، ہماری سوچ کا انداز بدل جائے گا، اس لیے کہ ہمارا تعلق بہت اونچے گھرانے سے ہے، اعلیٰ گھرانے سے ہے، تو ہمیں بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمیں بھی بلند ہونا چاہیے۔ ہم کوئی زندگی میں ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے خدا نہ خواستہ رسوائی کا سبب بنے۔ جس طرح سے چھٹے امام نے فرمایا، اے میرے شیعو، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ایسا کردار اپناؤ، ایسا عمل اپناؤ کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ جب اہل بیت کا چاہنے والا اس معیار کا ہے تو وہ خود اہل بیت کس معیار کے ہوں گے۔ تو عزیزو، خدا کا بندہ بننے کی ہم کوشش کریں، پوری زندگی بندگی خدا میں بسر کریں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام کو خداوند عالم نے جو سب سے پہلے عہدہ دیا ہے وہ بندگی کا عہدہ ہے، عابد ہونے کا ٹائٹل دیا ہے۔ جس طرح سے ہمارے رسول کے لیے بھی آپ روزانہ اپنے تشہد میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں نا، تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے یہی کہا گیا کہ وہ بندہ ہیں، عابد ہیں، پھر رسول ہیں۔ جو بندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی نبی بھی بن سکتا ہے، وہی رسول بھی بن سکتا ہے، وہی امام یا ولی بھی بن سکتا ہے۔ جو بندگی کے امتحان میں ناکام ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ اب جو کرب و بلا کے شہداء کے لیے امام معصوم نے فرمایا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یا السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، یعنی اولیاء الہی کا خطاب، اصفیاء اللہ کا خطاب جو دیا گیا یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، کسی عام انسان کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے، کسی عام انسان کی دی ہوئی ڈگری نہیں ہے۔ ایک امام معصوم فرما رہے ہیں کہ جو نہ کبھی مبالغہ کرتے ہیں، نہ غلط وہ جملہ اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، بلکہ مرضی خدا کے مطابق جو کچھ کہتے ہیں خدا کی اور اس کے رسول کی مرضی شامل رہتی ہے، تبھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اولیاء خدا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بندگی کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔
خدا کے سچے بندے ہیں، زندگی گزاری ہے تو اس کی بندگی میں، اور موت کا استقبال کیا ہے تو اس کی بندگی میں۔ یہ جملہ بھی آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ عابد بننا آسان ہے، عابد بننا مشکل ہے۔ بہت آسانی سے میں نے جملہ کہہ دیا، پتہ نہیں آپ نے کس انداز میں سنا اور سمجھا ہے۔ عابد بننا آسان ہے، عابد بننا آسان ہے، عابد بننا مشکل ہے۔ یعنی عبادت کے ذریعے سے انسان عبادت گزار بن سکتا ہے، عابد بننا، بندہ بننا مشکل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، شیطان اپنی عبادت کے ذریعے سے عابد تھا لیکن عابد نہیں تھا۔ اگر عابد ہوتا، بندہ ہوتا، تو کبھی وہ نافرمانی نہ کرتا، مخالفت نہ کرتا جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو کوشش کریں کہ عبد کی شان کیا ہے، ایک عبد کی شان کیا ہے۔ انہیں بندگی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا کمال ہے انسان کے لیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندگی کا کمال کیا ہے، عبدیت کا کمال کیا ہے؟ بندگی اور عبدیت کا کمال ہے تسلیم ہو جانا، یعنی خدا کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، یعنی اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، خدا کے حوالے کر دینا۔ یعنی اگر ہم نے پوری زندگی کو خدا کے حکم کے آگے تسلیم کر دیا تو یہ کمال بندگی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تسلیم ہو جانا، اسلام ہم نے قبول کیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مومن گھرانے میں پیدا ہو گئے، محبان اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ خدا کا شکر ہے۔ ورنہ کیا ہم تلاش کرتے ہوئے اسلام تک پہنچتے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ پہنچ نہیں سکے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اس کی قدر کریں، زندگی بھر اس کے لیے شکر ادا کریں۔ جہاں ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت عظیم اسلام کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟ اسلام ہے کیا؟ لفظ میں ہی معنی پوشیدہ ہے، پھر الگ سے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ ہوا تسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا۔ اگر کسی کو اسلام کا لفظ ہی سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسلام ہوا تسلیم، اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ پھر اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، انٹر ہو جانے کے بعد، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنے خواہشات پر عمل نہیں ہوگا، اپنا حکم نہیں چلے گا، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ نہیں پسند ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اگر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو جو کچھ اللہ کا فیصلہ ہے، جو حکم اللہ کا ہے، اسے قبول کر لینے کا نام اور اس پر عمل کر لینے کا نام اسلام ہے۔ یہ ہے تسلیم۔ جس طرح سے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے لیے یہ لفظ ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن تک خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، خواب کو بیٹے کے لیے بیان کیا، بیٹا جو ہے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار، اور اتنے تسلیم اور رضا کی منزل میں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے آگے یہ کس طرح سے اپنے وجود کو حوالے کر دیتے ہیں۔ کبھی جناب آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے یہ سوچا ہے کہ میں میرے جوان بیٹے کو، وہ بھی 90 سال کے عمر میں جو بیٹا مجھے ملا ہے، اس کو میں خود ذبح کروں تو اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ذہن میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ میرے بھوکے رہنے سے، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بھوکا رہنے سے اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے، میرے پیسے دینے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، میرے حج میں جانے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، سر کے بال منڈانے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے۔ ہم بار بار زندگی میں اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ ہو سکتے ہیں
بندہ نہیں ہو سکتے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب جو خدا فیصلہ کرے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بندگی کی شان۔ تو جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر منا کے میدان میں پہنچے ہیں، اور جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار۔ جناب اسماعیل نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں تھا، انہوں نے بھی کوئی چون و چرا نہیں کی، پورے وجود کے ساتھ تسلیم۔ جناب ابراہیم و اسماعیل تو مال کے امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے، اب یہاں اولاد کا امتحان دے رہے ہیں۔ بڑا کٹھن امتحان ہے اولاد کا امتحان، اس امتحان میں بھی کامیاب۔ بیٹا ذبح ہونے کو تیار، باپ ذبح کرنے کو تیار۔ جب یہ دونوں تیار ہو گئے، آواز قدرت آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ فلما اسلما، یعنی جب یہ دونوں تیار ہو گئے، تسلیم ہو گئے، یعنی اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کر دیا، اب آواز قدرت آئی، اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا۔ اپنی بندگی کے امتحان میں، ولایت کے امتحان میں، اور نبوت و امامت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کی سند ذات پروردگار کی طرف سے ان کے تسلیم کے نتیجے میں ملی ہے۔ اب خود آپ اور ہم، آپ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، خود سوچیں کہ میں کس قدر تسلیم ہوں۔ ایک پریکٹیکل ہمیں روزانہ پریکٹس دی جا رہی ہے، ایک مشق کروائی جا رہی ہے، وہ 5 مرتبہ نماز کے وقت۔ کبھی اس پر غور کیا؟ ایک مستقل موضوع ہے، ٹاپک ہے نماز میں انسان کی تربیتی پہلو۔ یعنی نماز میں خداوند عالم نے جو روزانہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے، واجب قرار دی ہے، تو اس میں ہماری تربیت کیا ہے زندگی کے لیے؟ یاد رکھیے گا، نماز عبادت ضرور ہے، قربتاً اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں تربیتی پہلو ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے انسان کی زندگی بھی سنور جائے، دنیاوی زندگی، وقت کی پابندی، پاکی، صفائی، یہ ساری چیزیں جو نماز کے شرائط ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے درمیان، نماز کے بعد، یہ ساری چیزیں ہیں، ایک ایک شرط میں تربیتی پہلو پوشیدہ ہے۔ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیت کرنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل انجام دیا جاتا ہے وہ یہ تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہنا، اس کے لیے شرط ہے۔ باقی نماز میں جتنی تکبیرات کہتے ہیں وہ سارے تکبیرات جو ہے مستحب ہیں، اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن پہلی تکبیر کے لیے یعنی تکبیرۃ الاحرام کے لیے واجب ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، کانوں تک لے جائے۔ کبھی غور کیا آپ نے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا تربیتی پہلو کیا ہے؟ شاید خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان کو یعنی مسلمان کو یہ تربیت مل جائے کہ خدا کے آگے تسلیم ہونے کا مطلب کیا، خدا کے آگے اپنے وجود کو حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے، سبمیشن کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جس طرح سے ایک جنگ میں فوجی جب دشمن کے مقابل میں اپنے آپ کو بے بس دیکھتا ہے، اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں تمہارے آگے تسلیم ہو گیا ہوں، میں اب تمہارے حوالے ہوں، لہٰذا جو چاہو تم مجھ سے کروا سکتے ہو، جو چاہے میرے سلسلے میں انجام دے سکتے ہو، چاہو تو مار دو، چاہو تو اپنے پاس رکھ لو، انہیں اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے۔ بس یہی کیفیت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ ایک نماز میں تو ایک تربیت ہے، مشق ہے، لیکن پوری زندگی انسان کے وجود میں یہ احساس ہونی چاہیے کہ خدایا، پروردگارا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، میں نے اپنی پوری زندگی کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یعنی
میں نے اپنی پوری زندگی کو خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ جب ایک حقیقی بندہ اپنی پوری زندگی کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو خداوند عالم اس کی زندگی کو یعنی اس کی حیات کو اپنی حیات سے ملا لیتا ہے، چونکہ وہ خدا حی لا یزال ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ جو اس سے مل جاتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے، اسے بھی فنا ہرگز نہیں ہے۔ فنا کس سے ہے؟ فنا کس کو ہے؟ کون مٹتا ہے، کون ختم ہو جاتا ہے؟ جو خدا سے کٹتا ہے، جو خدا سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ کرب و بلا والے کیوں باقی ہیں؟ اس کا راز میں بتاؤں کیوں باقی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو خدا سے ملا لیا، یعنی اپنی حیات کو حی لا یزال سے، حی لا یموت سے، وہ خدا جسے کبھی موت نہیں آتی، اس ذات سے جوڑ لیا ہے۔ لہذا چونکہ وہ باقی ہے یہ بھی باقی ہیں۔ انہوں نے اپنی پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ کس طرح سے تسلیم کیا؟ اب امام کی خدمت میں ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ امام کیوں کرب و بلا آئے ہیں، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ امام کیوں جنگ کر رہے ہیں، یہ کبھی کسی نے بھی سوال نہیں کیا۔ کسی ایک کرب و بلا میں امام حسین کے صحابی نے ایک مرتبہ بھی امام حسین کے فیصلے کے سلسلے میں امام حسین کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کیا۔ جو حکم دیا امام نے سرتاپا تسلیم ہیں۔ جس کو بھی جنگ کی اجازت ملتی ہے وہ جنگ کرتا ہے، اور جسے جنگ کی اجازت نہیں ملتی وہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ کیوں مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ یہ ہے تسلیم۔ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، جنگ کے لیے وہ نہیں گئے، تلوار لے کے نہیں گئے، لیکن کیا کبھی کسی سے آپ نے سنا یا کسی کتاب میں پڑھا کہ حضرت عباس نے امام حسین سے پوچھا ہو کہ کیوں اجازت نہیں ملی؟ جا کے کئی مرتبہ اجازت طلب تو کی، لیکن کبھی نعوذ باللہ اعتراض نہیں کیا، چونو چرا نہیں کیا۔ اور باقی دوسرے شہدائے کرب و بلا کا بھی یہی حال کہ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، چونو چرا نہیں کیا۔ اگر کسی کو اجازت ملی تو وہ چلا گیا، کسی کو اجازت نہیں ملی تو وہ رہ گیا، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، امام کے اشارے پر، امام کے حکم کے مطابق۔ یہ ہے مقام تسلیم شہدائے کرب و بلا کا۔ اگر ان کی زندگی سے ہمیں یہی ایک تسلیم و رضا سمجھ میں آ جائے کہ بندے کو کس طرح سے اپنے امام کے سامنے، خدا کے سامنے، رسول کے سامنے تسلیم ہونا ہے، تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہم عبدیت کے امتحان میں، بندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی جملہ جو کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کو اور بحث کو آگے بڑھا سکوں، انشاءاللہ باقی بحث کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے پیغام کو، کربلا والوں کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے اس والفجر چینل کے ذریعے سے ہم دینی خدمات کو انجام دے سکیں۔ خداوند عالم تمام اسلام و مسلمین کے خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ تو عزیزو، امام حسین کی زبان سے جو جملہ بار بار کرب و بلا کے میدان میں ادا ہوتا تھا، مسلسل مصیبتوں میں گھر جانے کے باوجود، یہ ایک عام انسان کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو ایک یا دو مصیبت یا تین مصیبت آتی ہے تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے، وہ رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، وہ چاہنے والوں کو بھی بھول جاتا ہے، گھر والوں کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رے حسین ابن علی کا کمال، اللہ رے حسین ابن علی کا یقین، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ خدا کو بھول گئے ہوں۔ نہ خدا کو فراموش کیا ہے،
نہ رسول کو فراموش کیا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کو فراموش کیا ہے، نہ اپنے اصحاب و انصار کو بھولے ہیں، نہ ہی آپ کو اور ہم کو فراموش کیا ہے۔ قیامت تک آنے والے چاہنے والوں کو بھی امام حسین نے کربلا میں یاد کیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ مصیبت کے وقت بھی امام حسین نے آپ کو سلام کیا ہے، ہمیں سلام کیا ہے۔ زندگی بھر ہم روتے رہیں، گریا کرتے رہیں تو اس حسین کے ایک سلام کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ امام حسین کی زبان مبارک سے بار بار جو جملہ تھا وہ یہی جملہ تھا، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ بھوک و پیاس کے باوجود، غربت کے باوجود اور مسلسل اصحاب کے لاشوں پہ لاشیں اٹھانے کے باوجود، اللہ اکبر، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھاتے ہیں تو کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے، رضاً بقضائک و تسلیما لامرہ۔ جناب حر کے لاشے کو اٹھائے ہیں تو یہی جملہ، زہر قین کے لاشے پر پہنچے ہیں تو یہی جملہ، یہاں تک کہ اقربا کی جب باری آئی، جناب عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو بھی اٹھایا ہے تو یہی کہتے ہوئے، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ جوان بیٹے کے لاشے پر بھی پہنچے ہیں۔ میں نے مینا کے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا اور یہاں جناب امام حسین کی بندگی کی معراج دیکھیے، ایسے عالم میں بھی خدا کی رضا کا اعلان کر رہے ہیں، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، تمام اصحاب و انصار جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، تمام اقربا شہید ہو گئے، اب سیدہ کا لال میدان کرب و بلا میں ایک کو تنہا رہ گیا۔ اللہ رے حسین کی غربت، اللہ رے حسین کی بے کسی، مظلوم امام اکیلا کرب و بلا میں میدان میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری آواز استغاثہ پر لبیک کہے۔ کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی، میدان میں سناٹا چھایا ہے۔ عجب نہیں شہیدوں کی لاشیں تڑپی ہوں اور گردنوں سے آواز آئی ہو، مولا موت نے مجبور کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، امام حسین خیموں کی طرف پہنچے، کیا دیکھا؟ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا، کہا زینب کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا، میدان میں جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، ننھے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، ہائے اصغر بھی یہ جھولے میں سنبھل نہ سکا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ امام حسین نے کہا زینب ذرا اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں اشقیاء سے سوال آب کروں گا، پانی کا سوال کروں گا، ہو سکتا ہے رحم آ جائے، کوئی ایک قطرہ پانی پلا دے۔ تاریخ کہتی ہے رباب اپنے ننھے اصغر کو لے گئی، تیار کیا، اصغر
اصغر کو آمادہ کیا، کہا بیٹا جا رہے ہو، ماں کی گودی خالی ہو جائے گی، اے بیٹا کل سے ماں کیسے سوئے، تیرے بغیر مجھے کیسے نیند آئے۔ جناب رباب نے گویا اصغر کے ساتھ اپنی مامتا کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اصغر کو لے کر حسین ابا کے دامن میں چھپا کر لے گئے۔ اشقیاء نے یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ قرآن ناطق کا پارا لے کر آ رہے ہیں۔ بس فوج اشقیاء کے قریب یہ سیدہ کا غریب حسین پہنچا، ایک مرتبہ آواز دی، اے ظالموں دیکھو بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اس وقت حسین غریب نے آپ کو بھی یاد کیا، اور یہ اتنی غربت کا وقت تھا حسین کے لیے کہ اس وقت بھی حسین ابن علی نے ہمیں یاد کیا، لیتکم شیعتی فی یوم عاشوراء تکون تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ امام حسین نے کہا اے شیعو، اے کاش تم کرب و بلا میں ہوتے تو میری غربت کو دیکھتے کہ میں اپنے ننھے علی اصغر کے لیے کس طرح سے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ عزیزو کوئی نہ تھا جو ایک قطرہ پانی کا اصغر کو پلاتا۔ حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کریم ابن کریم حسین پانی کا سوال کر رہا ہے، ساقی کوثر کا بیٹا حسین پانی کا سوال کر رہا ہے۔ کیف، امام فرماتے ہیں کیف استسقی لطفلی، تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، اور بچہ اپنی پیاس کی وجہ سے کس طرح سے کبھی منہ کھولتا تھا اور کبھی منہ بند کر لیتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب مچھلی پانی میں سے نکالا جاتا ہے تو بار بار وہ اچھلتی رہتی ہے، جب زیادہ دیر وہ پانی سے دور رہ جاتی ہے تو پھر جب اسے اچھلنے کی طاقت نہیں رہتی تو وہ مچھلی بار بار کروٹیں بدلتی رہ جاتی ہے، اور جب اسے کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہیں رہتی، پانی سے بہت دیر تک دور رہتی ہے، تو آخری لمحات میں بس وہ کبھی اپنا منہ کھولتی ہے اور کبھی منہ بند کر لیتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں ظالموں دیکھو میرا ننھا اصغر اتنا پیاسا ہے کہ جسے کروٹ لینے کی طاقت بھی نہیں، کبھی منہ کھولتا ہے اور کبھی منہ بند کر لیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو یہ ننھا اصغر اتنا پیاسا تھا، ان اشقیاء میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو پانی پلاتا۔ حسین ابن علی کی غربت کو دیکھ کر، بچے کی پیاس کو دیکھ کر ظالم منہ پھیر پھیر کے روتے رہے، لیکن کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں۔ اتنے میں عمر سعد کی طرف سے آواز آئی، اے حرملہ کیا کھڑا دیکھتا ہے، اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے بچے کی طرف تیر چلا دے۔ حرملہ نے تیر کو کمان میں رکھا۔ علماء بیان کرتے ہیں عزیزو کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ سے میرے لیے میری دعا ہے کہ مجھے خدا وہ طاقت دے کہ میں اصغر کے مصائب کو سنا سکوں۔ عزادار ہو، حرملہ نے تیر کمان میں رکھا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، بچے کا وزن کم تھا، ننھا سا 6 مہینے کا بچہ، ارے پیاسا گلا۔ حرملہ نے تیر چلایا، روایت کہتی ہے فَذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ارے کان سے لے کر کان تک گلا بچے کا ذبح ہو گیا۔
حسین کا بازو بھی زخمی ہو گیا، عزادارو ننھے بچے کا خون، اصغر مظلوم کا خون حسین اپنے چلو میں لیے ہیں۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی قیامت تک کوئی دانہ نہیں اگے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، حسین نے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملہا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ننھے علی اصغر کے لاشے کو لے کر ذرا تصور تو کریں، ایک ضعیف باپ اپنے ہاتھوں میں ننھے اصغر کے لاشے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اب ماں جب پوچھے گی کیا میرے اصغر کو پانی پلا کر لائے تو حسین کیا جواب دیتے؟ اب خیمے کے قریب پہنچے ہیں، اب یہی حسین کی غربت یہاں بہت یاد آتی ہے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے آ جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7ویں مرتبہ یہ کہہ کر خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ ارے دوڑتی ہوئی 4 سالہ بچی سکینہ قریب آ گئی اور بابا کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہیں بابا اصغر کو پانی پلا کر لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ اب حسین کیا جواب دیتے؟ اتنے میں جناب رباب قریب آئی، کہا مولا کیا اصغر کو پانی سے سیراب کر دیا؟ بس اب حسین کیا جواب دیتے؟ آہستہ سے ابا کے دامن کو ہٹایا۔ بیویوں نے کیا دیکھا خدا، ارے کس طرح سے ماں نے یہ منظر دیکھا ہوگا مجھے نہیں معلوم، جو رباب نے دیکھا کیا دیکھا؟ اصغر پانی سے نہیں خون سے سیراب ہو کر آیا ہے۔ رباب تڑپ کے کہتی ہیں بیٹا اصغر امثلک ینہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ بیویوں نے کوہرام برپا کیا، ماتم کیا، وا اصغرا وا اصغرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔